अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे पाकिस्तानी कागजात तस्दीक का नया कानून और हमारा जो स्पेन का करैक्टर सर्टिफिकेट बनता है, इसके बारे में कुछ अहम मालूमात जो आपको प्रोवाइड करूंगा। स्पेन नेशनैलिटी पर नेशनैलिटी लेने का और रजिस्ट्रेशन का जो बाहमी तल्लक है, इस पे बात करेंगे। काफ़ी दोस्तों के इस पे भी कमेंट आए हैं, इसको कवर करूंगा। उसके बाद अंग्रेज़ों मिनिमम मिताल के अलावा बच्चों की कौन सी इमदाद है। अगर अंग्रेज़ों मिनिमम मिताल आपकी बार बार रिजेक्ट हो रही है, इट्स मीन कि आप एलिजिबल नहीं है, तो फिर आपको कौन सी इमदादें हैं जिनकी तरफ जाना चाहिए, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन नेशनैलिटी के बाद शादी, कुछ अहम मालूमात, कुछ अहम क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, उस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस पे जितने टॉपिक हैं उन तमाम को मैं कवर करूंगा एज ए इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये तमाम टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अहम है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं गाहे बगाए, और इन टॉपिक को बहुत डिटेल के साथ पहले कवर भी नहीं किया गया। तो इस वजह से इस वीडियो में इन टॉपिक्स को कवर करूंगा। जो आपके जहन में कंफ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि नीचे वो वीडियो के लिंक्स मौजूद हैं। जैसे आप डिस्क्रिप्शन क्लिक करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा, जिसकी आप अमूमन तौर पर मुझे कमेंट करके पूछते हैं, उसका लिंक मांगते हैं, उन तमाम को वन बाय वन मैंने नीचे ऐड कर दिया डिस्क्रिप्शन में। वहां पे जाके आप उन वीडियो के लिंक्स को देख सकते हैं। क्लिक करेंगे तो वीडियो ओपन हो जाएगी और वीडियो को देख सकते हैं। वो तमाम टॉपिक का ऊपर टाइटल है, नीचे उसका लिंक है, तो आप उनसे फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तानी कागजात की तस्दीक का नया कानून और इसके साथ साथ करैक्टर सर्टिफिकेट, यहाँ पे ये बताता चलूं कि कुछ चीजें अहम ऐसी हैं जिसके बारे में आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और किसी भी कन्फ्यूजन में उसमें रहने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप उस कन्फ्यूजन में रहते हैं तो फिर आप अपना ही नुकसान करेंगे, अपना टाइम ज़ाया करेंगे। अब बहुत सारे दोस्त इस आस पे बैठे हुए हैं कि जो नया निज़ाम है, जो कि अभी सुनने में आ रहा है कि इस्लामाबाद फॉरेन ऑफिस का एक्सेप्ट होना शुरू हो चुका है, तो उसके बाद जो है वो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगी किसी तरह की भी और की तस्दीक की, ना एम्बेसी की, ना किसी और अदारे की। तो यहाँ भी ये बताता चलूँ कि ये तमाम रिक्वायरमेंट्स जो हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं, वो बहुत सारे मुल्कों में ऑलरेडी ही राइज हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कनाडा में जाते हैं और आपको वहाँ पे पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, पाकिस्तान के पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, तो आपने अपने ज़िले से बनवाना है, जो नॉर्मली तौर पे आपके थाने से बनता है। वहाँ से बनाने के बाद आपने फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवाना है और डायरेक्ट वो एलिजिबल हो जाता है कनाडा के लिए, इसी तरह अमेरिका के लिए, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के लिए, इसी तरह यूके के लिए, इवन तमाम कंट्रीज के लिए। लेकिन वही कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपको ज़रूरत पड़ती है स्पेन के लिए, तो आपको उसको जो है वो नेशनल पुलिस ब्यूरो से जो है वो अटेस्ट करवाना पड़ता है। अदरवाइज स्पेन उसको एक्सेप्ट नहीं करता। उसकी रीज़न क्या है, ये समझते हैं कि जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, अगर वो नेशनल पुलिस एक्सेप्ट अटेस्ट कर देती है, इट्स मीन कि इस बंदे का पूरे मुल्क में कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्योंकि स्पेन में जो नेशनल पुलिस है वो पूरी मुल्क की होती है, उनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है। वो अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको देते हैं, वो पूरी कंट्री का देते हैं। तो इनके जहन में वही चीज थी, तो इन्होंने ये जिद लगा कि ये जो है वहां पे नेशनल पुलिस ब्यूरो का एक अलहदा से डेस्क ओपन करवाया, जो कि स्पेशली पाकिस्तान का कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्पेन के लिए जो होता है वो अटेस्ट करके देते हैं। तो ये समझते हैं कि ये जो नेशनल पुलिस की स्टैंप लगी है, इस मीन के पूरे मुल्क में इसका कोई भी कैरेक्टर लूज नहीं है, कोई भी इस पे केस नहीं है। तो इस वजह से ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते कोई भी और अटेस्टेशन। तो आने वाले वक्त में भी ये इसी तरह करेंगे। इन्होंने नेशनल पुलिस के अलावा कोई और अटेस्टेशन नहीं मांगनी। फॉरेन अफेयर के बाद आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की हर सूरत जो है वो अटेस्टेशन करवाना पड़ेगी, ये नहीं मानेंगे कोई भी और कानून। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूं, जब नेशनल पुलिस ब्यूरो का अलहदा से डेस्क नहीं था कैरेक्टर सर्टिफिकेट को टेस्ट करने के लिए, तो कम से कम 8 साल के लिए 6 से 8 साल इन्होंने जो पाकिस्तानी थे यहाँ पे उनके डॉक्यूमेंट रोके रखे, जिसमें रेगो सोशल टॉप पे था। ये मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 2008 से लेके 11-12 बजे तक इन्होंने जो है इसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की वजह से बहुत सारे लोग जो कि जिनका टाइम पूरा हुआ था,
3 سال کا ان کو ریگو سوشیال نہیں دی تھی، صرف اور صرف یہ بازد تھے کہ کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے وہ نیشنل پولیس بیورو سے ٹیسٹ ہونا چاہیے، ادروائز ہم آپ کو یہاں پہ لیگل نہیں کریں گے۔ تو یہ تمام سچویشن میں آنے والے وقت میں بھی یہی پروسیس چلتا رہے گا۔ بالکل انتظار نہ کریں کہ نیا کب قانون جو ہے امپلیمنٹ ہوگا اور کب ہم جو ہے کریکٹر سرٹیفکیٹ بغیر نیشنل پولیس بیورو کی ٹیسٹیشن کے مانگیں گے، لے کے آئیں گے اور اس کو استعمال کریں گے۔ بالکل ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ آپ کو لانگ رن جو ہے وہ آنے والے فیوچر میں بھی اسپین کے لیے اسپیشلی پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ لازمی طور پہ نیشنل پولیس بیورو سے ہی ٹیسٹ کرانا پڑے گا، ادروائز یہ نہیں مانیں گے۔ اس وجہ سے اس چیز کو لازمی طور پہ یقینی بنائیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں اسپین نیشنلٹی پر، نیشنلٹی اور رجسٹریشن کی۔ کچھ دوستوں کی طرف سے یہ کمنٹ آیا ہے، اگر ہم اسپین کی نیشنلٹی جو ہے وہ کسی اور ملک میں اس پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اس ملک کی نیشنلٹی لے لیتے ہیں تو پھر ہم اسپین کی نیشنلٹی کیا رکھ سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ رجسٹریشن کی بات کی گئی ہے، جو میں عموماً طور پہ آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی اور کنٹری میں جا کے رہ رہے ہیں تو 3 سال کے اندر اندر یہ رجسٹریشن لازمی طور پہ کروائیں۔ اور کچھ دوستوں کے کمنٹ آئے ہیں کہ اگر ہم یورپ کے اندر ہی رہتے ہیں اسپین کی نیشنلٹی پہ، شنجن اسٹیٹ پہ یا یورپی یونین کنٹریز پہ، تو پھر بھی رجسٹریشن کی ضرورت ہے۔ تو یہ اس ٹاپک میں ان چیزوں کو میں کور کروں گا۔ سب سے پہلے تو نیشنلٹی کی بات کر لیتے ہیں۔ اگر نیشنلٹی آپ لیتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ یورپ میں تو 3 ملک ہیں، جس میں فرانس ہے، پرتگال ہے، تیسرا ملک رومانیہ ہے، جس کے ساتھ ابھی پینڈنگ چل رہا ہے ڈول نیشنلٹی کا اگریمنٹ۔ اس کے علاوہ کسی اور ملک کی بھی آپ نیشنلٹی لیں گے یورپ کے اندر تو آپ کو جو ہے وہ اسپین کی نیشنلٹی چھوڑنا پڑے گی، اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی جو کہ ساؤتھ امریکن کنٹریز ہے اس کے علاوہ باقی کسی بھی ملک میں آپ لیں گے، ایون انگلینڈ لیں گے، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، آئرلینڈ، ان ممالک میں جا کے ان ملک کی نیشنلٹی لیں گے تو آپ کو اسپین کی نیشنلٹی چھوڑنا ہوگی۔ یہ بائی لا ہے، کیونکہ اسپین بھی نے دوسرے ممالک کے ساتھ بہت کم ممالک ایسے ہیں جن کے ساتھ ڈول نیشنلٹی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے۔ اس وجہ سے نیشنلٹی کا تو کوشچن جو ہے وہ مارک پیدا نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ بات کرتے ہیں رجسٹریشن کی۔ رجسٹریشن کہاں ضروری ہے اور کہاں نہیں ضروری، کیا شنجن اسٹیٹ میں بھی ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے، کیونکہ وہ آپ کا اپنا فائدہ، اگر آپ وہاں پہ رجسٹریشن کروا لیں گے اور کل کو آپ کو اپنی دنی رینیو کروانا پڑتی ہے تو پھر آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے پادرونامنتوں کے ملک کے اندر۔ پھر کیا ہوگا کہ آپ کو وہاں کی جو رجسٹریشن ہے وہ پریزنٹ کروانی ہے یہاں پہ پولیسیا نیشنل کے آفس میں، تو آپ کی جو پادرونامنت ہے وہ ایگزمپٹ ہو جائے گی اور آپ کی دینی پہ جو ایڈریس ہے وہ اس کنٹری کا آ جائے گا جہاں پہ آپ نے رجسٹریشن کروا رکھی ہے۔ رجسٹریشن کروا کے وہ سرٹیفکیٹ اپنے پاس رکھنا ہے، اور جب دنی رینیو کروانی ہے تو یہاں پہ آنا ہے اور پولیسیا نیشنل کو پادرون کی جگہ وہ رجسٹریشن فارم دینا ہے، تو اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ ایگزمپٹ ہو جاتی ہے پادرونامنتوں۔ تو یہ آپ کا ہی فائدہ، رجسٹریشن آپ کہاں بھی اسپین کے علاوہ رہیں وہاں پہ لازمی طور پہ کرائیں، اور اس سے آپ کو بے شمار فائدے ہوں گے، جس میں پادرون ہے، جس میں آپ کو بر وقت کونسلیٹ یا ایمبیسی کی خدمات پہنچ سکتی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی ہے، ان کے پاس آپ کا ایڈریس ہوتا ہے، آپ کا تمام کانٹیکٹ نمبر ہوتا ہے، آپ کی رجسٹریشن ہونے کی وجہ سے نیشنلٹی محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی فائدے ہیں جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انگریزوں منیمم اطال کے علاوہ بچوں کی کون سی امدادیں ہیں جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور لازمی طور پہ آپ کو اس طرف جانا چاہیے؟ کچھ دوستوں کی طرف سے یہ کمنٹ آئے ہیں کہ انگریزوں منیمم اطال بار بار اپلائی ہونے کے بعد ریجیکٹ ہو رہی ہے، اور کچھ دوستوں کا یہ ہے کہ ہم ایلیجیبل نہیں ہیں، اور کچھ نے کہا کہ ہم نئے آئے ہیں، ابھی 1 سال ہوا ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت ساری امدادیں ایسی ہیں جن کے لیے کم سے کم 1 سال یہاں پہ صوبے میں رہنا ضروری ہے، ادروائز وہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ جہاں تک بات ہے کہ بچوں کی دوسری امدادیں، آپ کے لیے بیسٹ آپشن یہی ہوتا ہے آپ اپنے پچھلے سال کا رینتا لے جائیں، تمام ڈیٹیل لے کے جائیں، اور جو انس کا آفس ہے، انسٹیٹیوٹ نیشنل سیگوریٹی سوشل، وہاں پہ سیتا لیں اور ان سے جا کے بات کریں کہ میرے اتنے بچے ہیں، اتنی دیر سے فیملی ہے، یہ میرا رینتا ہے، یہ میری فائنینشیل کنڈیشن ہے، میرا پارٹنر کام کرتا ہے نہیں کرتا، یہ تمام چیزیں ان کو بتائیں گے تو وہ آپ کے لیے جو بہترین ہوگا آپ کو مہیا کرنے والی اجودہ وہ آپ کی لگا دیں گے۔ یہاں پہ میں کارگو دیکھو کی
لازمی طور پہ بات کروں گا وہ لگ جاتی ہے، اور وہ آپ کو اس کے دفتر ہی جا کے لگوانا پڑتی ہے، آن لائن بھی لگ جاتی ہے، لیکن بیسٹ وے ہوتا ہے کہ آپ اس کے دفتر جائیں اور وہاں پہ اپلائی کریں، وہ امداد جو ہے وہ عمومی طور پہ آسانی کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین نیشنلٹی کے بعد شادی کے بارے میں کچھ اہم میں بات کروں گا کہ اگر آپ کے پاس اسپین کی نیشنلٹی ہے اور آپ شادی کرنے جا رہے ہیں اپنی ہوم کنٹری میں، فار ایگزامپل پاکستان میں، تو یہ چیز یقینی بنائیں کہ وہاں پہ آپ کا جو دنی کا نمبر ہے اسپین کی نیشنلٹی کا، کہ اسپین کا کارڈ اس کا آنا چاہیے۔ وہاں پہ غلطی کے ساتھ بھی اپنا جو پاکستان کا آئی ڈی کارڈ نمبر ہے وہ نہ لکھوائیں، کیونکہ کل کو آپ کا نکاح نامے پہ وہ ہوگا، آپ کے پاس جو نیشنلٹی ہے وہ اسپین کی ہوگی، تو آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے اپنی پارٹنر کو، اپنی بیگم کو یا اپنے خامد کو بلوانے کے لیے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اسپین کو بھی شک گزرے گا کہ اس نے ابھی تک اپنی ملک کی نیشنلٹی نہیں چھوڑی۔ تو اس طرح کی میں بات اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو اس کا مسئلہ بنا ہے، کیونکہ اردو کا نکاح نامہ ایک مرتبہ بنتا ہے، اس کے علاوہ جب بعد میں اس پہ ادراج ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے اس کو کاٹنا، ختم کرنا اور کافی زیادہ پرابلم ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس چیز کو لازمی طور پہ یقینی بنائیں کہ جب آپ نیشنلٹی کے بعد شادی کریں تو تمام جو شادی کا نکاح نامہ ہے، تمام ڈاکومنٹ ہے، اس میں اپنے اسپین کے ڈاکومنٹ شو کریں، نہ کہ پاکستان کے ڈاکومنٹ شو کریں یا اپنی ہوم کنٹری کی جہاں پہ آپ رہتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز، اور ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔